سلطان نور الدین ایک عابد جو شب بیدار تھے۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے فرما روا ہونے کے باوجود ایسے مرد درویش تھے کہ جس کی راتیں مصلی پر گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھے جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد کثرت سے نوافل پڑھتے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتے۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کا ایمان افروز واقعہ: ایک شب وہ اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں 3 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے متواتر 3 رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ ان کے شرکاء کا استحصال کر نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوئے۔ بار بار استغفار پڑھتے اور رو رو کر کہتے، میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان مال آل و اولاد سب آقائے مدنی پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین بے چین ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشدنی واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی انہوں نے اعیان دولت کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل دمشق سلطان کے روانہ سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ ان کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کروا دیے، پھر منادی کروا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں باقی جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے
تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ البتہ دو خدا رسیدہ مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی دو آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق بہرحال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرایہ پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی۔ جب اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گئے اور بے اختیار ان کے منہ سے صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر تھا۔ اس نے دونوں ملعونوں کو پابا زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان نے دونوں بدبختوں سے نہایت غضبناک لہجہ میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے
जसद मुबारक तक पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि उनका एक पांव नंगा हो गया था। सुल्तान का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। उसने तलवार खींचकर उन दोनों बदबख्तों की गर्दनें उड़ा दीं और उनकी लाशें भड़कती हुई आग के अलाव में डलवा दीं। यह काम अंजाम देकर सुल्तान पर रिक्कत तारी हो गई और शिद्दत गिरिया से घिघी बंध गई। वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में रोते हुए घूमते और कहते थे, ज़हे नसीब की इस खिदमत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ुलाम को चुना। जब ज़रा करार आया तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि रौज़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक गहरी खंदक खोदी जाए और उसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए। सुल्तान के हुक्म की तामील में रौज़े अतहर के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदी गई कि ज़मीन से पानी निकल आया। उसके बाद इसमें पिघला हुआ शीशा भर दिया गया ताकि ज़माना की दस्तबरदारी से हर तरह से महफूज रहे। ये शीशा दीवार रौज़े अक़दस के गिर्द आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह अबद तक कायम रहेगी। आज भी अहले मदीना सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का नाम नहायत मोहब्बत और एहतराम से लेते हैं और उनका शुमार उन नफूस कुदसी में करते हैं जिन पर सैयदुल बशर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद एतमाद का इजहार फरमाया और उनके मुहिब्ब रसूल होने की तस्दीक फरमाया। यह बुलंद रुतबा मिला बहवाला नूरुद्दीन महमूद ज़ंगी हासिल। अल्लाह की मोहब्बत की तरह अल्लाह के नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी एक अज़ीम दौलत है। इश्क़ रिसालत जिसे मिल गया वो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो गया।